من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللہ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا ہی فضل اور اس کا احسان ہے. اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور ہماری ضرورت کی ہر چیز ہر نعمت ہمیں عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر اس کے احسانات پر اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. آج کی گفتگو کے لیے جو موضوع دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے تقاضے کیا ہیں. یہ بڑا ہی ایک تفصیلی اور جامع اور مشہور موضوع ہے. اگرچہ اکثر بیشتر علماء کرام کی زبانی ہم یہ موضوع سنتے رہتے ہیں. دین وہی ہے جو 1445 سال قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا. دین کے اندر کوئی چیز نئی نہیں ہے. جو لوگ آ رہے ہیں، لوگ پیدا ہو رہے ہیں، یہ سب نئے ہیں. ان کے لیے باتیں نہیں ہیں. دین پرانا ہے اور اس دین میں ہر وقت اور حالات کے تعلق سے جو جو ضرورت کی چیزیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہی بیان فرما دی. اور یہ دین قیامت تک کے لیے ہر دور کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا دین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام کے سامنے جب نبوت کا یہ پیغام آیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو وہاں کے عرب کے لوگوں کے لیے بھی یہ ایک تعجب کی بات تھی، کیونکہ عرب کے اس معاشرے میں ایک عرصہ گزر چکا تھا کہ دین نام کی کوئی چیز نہیں تھی. جو تورات کو ماننے والے تھے ان کا دعویٰ تھا کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، مگر وہ مان
جو انجیل کو ماننے والے تھے ان کا دعویٰ تھا کہ ہم مانتے ہیں، مگر وہ مانتے نہیں تھے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آج معاشرے میں ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، لیکن لوگوں کی اکثریت نظر آئے گی کہ وہ کہتے تو ہیں مگر مانتے نہیں ہیں۔ ہر بندہ اپنے مفاد کی بات کرتا ہے، اپنی پسند کی بات کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالی نے نبوت عطا فرمائی، آپ کا کلمہ پڑھنے والے جو لوگ تھے جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت تھی کہ عرب کے اس معاشرے میں جس میں جہالت تھی، گمراہی تھی، اور وہ لوگ اس گمراہی میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ ان کو اپنی زندگی یا اس کے مقصد کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو جن لوگوں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، ان کے لیے تو بہت بڑا انعام تھا اور اعزاز تھا کہ ہم جہالت سے نکل کر روشنی، ہدایت اور نور کی طرف آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے عظیم المرتبت جلیل القدر صحابی ہیں۔ انہوں نے ایک دن ہمت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کر دیے۔ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں میں سے یہ صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد یہ پہلی دفعہ سوال کیا تھا، اور جو لوگ موجود تھے شاید ان کے دلوں میں بھی یہ بات ہو، لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی کہ یہ سوال کرے اور پوچھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نبی، رسول، پیغمبر مبعوث کیا جاتا ہے اس کو ماننا ہوتا ہے اور دل سے قبول کرنا ہوتا ہے۔ تو ہر بندے نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کر لیا، لیکن اس صحابی کی عظمت کو سلام، اس نے ایک ایسا سوال کیا جس سوال کے جواب کے اندر امت کے لوگوں کو وہ رہنمائی ملی کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت، آپ کا مقام، یہ سب چیزیں واضح ہو گئیں۔ تو سوال تو کر دیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر اس کا جواب بھی سن لو۔ آپ نے فرمایا کہ مکہ میں ایک وادی تھی جس کا نام تھا بطحا، وادی بطحا۔ فرمایا کہ میں اس وادی کے اندر موجود تھا، اذ جاءہ ملکان، میرے پاس دو فرشتے آئے، ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور دوسرا جو فرشتہ تھا وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں ہی تھا۔ تو جو میرے پاس آیا اس نے اس سے بات کی اور آپس میں بات کرنے لگے کہ کیا جس کے پاس ہمیں بھیجا گیا ہے، آخری رسول کے پاس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیا یہ وہی ہیں؟ یہ دونوں فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہیں کہ
کہ ہم صحیح جگہ پہنچے ہیں؟ ایک پوچھتا ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ ہاں بالکل یہ وہی ہے، ہم صحیح جگہ پہنچے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ اس ہستی کا کیوں نہ ہم پتہ کریں کہ یہ کس مقام و مرتبے کی شخصیت ہے، ان کی شخصیت کیسی ہے، کیوں نہ اس کا پتہ لگائیں، ان کی کیا فضیلت ہے، ان کا کیا مقام ہے، ان کا کیا درجہ ہے، یہ کیسی شخصیت ہے۔ تو کہا کہ انہوں نے ایک ترازو قائم کیا، وہ جو فرشتہ آسمان اور زمین کے بیچ میں تھا، ترازو قائم کیا۔ اس ترازو کے فرمائے کہ 2 پلڑے تھے، ایک پلڑے میں انہوں نے مجھے رکھا اور میرے مقابلے میں 10 آدمیوں کو اس پلڑے میں رکھا، تو میرا جو وزن تھا وہ زیادہ تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے میرے مقابلے میں 100 بندوں کو رکھا، میرا وزن تب بھی زیادہ تھا۔ پھر انہوں نے 1000 بندوں کو رکھا، تو فرمائیں کہ جب وہ 1000 افراد اس پلڑے میں رکھے گئے تب بھی ان کے مقابلے میں میرا وزن زیادہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ پلڑا ایسے اوپر اٹھا ہوا تھا کہ یوں ڈر لگ رہا تھا کہ شاید یہ میرے اوپر گر نہ پڑے۔ تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے مقابلے میں اگر پوری کائنات کے لوگوں کو بھی اس پلڑے میں رکھا جائے گا تو بھی ان کا وزن بھاری ہی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، اور انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا سردار آپ کو بنایا۔ یہ جو آپ کا وزن تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا وہ منصب نبوت و فضیلت و مقام تھا، جس کی وجہ سے یہ پلڑا جھکا ہوا تھا اور وہ پلڑا اٹھا ہوا تھا۔ اس واقعے سے یہ بات واضح ہوئی اور سننے والے صحابہ کرام بھی سمجھ گئے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان فرشتوں نے تولا اور وزن کیا تو یہ یقین کر لیا گیا کہ پوری انسانیت کے اندر یہ سب سے اشرف ہیں، افضل ہیں، محترم ہیں، فضیلت والے ہیں اور شان والے ہیں، اور یہی وہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ صحابی جس نے سوال کیا تھا ان کو بھی ان کا جواب مل گیا کہ جب یہ فضیلت اور یہ مقام ہے تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے آخری پیغمبر ہیں، کیونکہ آپ کے مقابلے میں تو کوئی بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح یہ ذات تمام ذاتوں سے بڑھ کر ہے، بالکل ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ تمام باتوں سے بڑھ کر ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا کے کسی بھی شخص کی کوئی بھی بات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ پیغمبر جب اتنی شان والے ہیں تو ان کے جو ماننے والے لوگ ہیں اس امت کے، جو سب سے پہلا گروہ تھا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی۔ ایک مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کی مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر چلا جاتا ہوں، گھر پہنچ کر جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میں آپ کو دیکھوں، آپ سے ملوں، آپ کا دیدار کروں، جب بے چینی بڑھتی ہے تو میں فوراً اپنے گھر سے نکلتا ہوں، تو میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا ہوں، آپ کو دیکھ بھی لیتا ہوں، آپ سے مل بھی لیتا ہوں، تو میرے دل کو اور آنکھوں کو سکون مل جاتا ہے۔ لیکن مجھے فکر یہ لگی ہوئی ہے کہ آج ہم زندہ ہیں
تو جب دل چاہتا ہے، بے چینی بڑھتی ہے تو ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، اور آپ جب اللہ کی جنت میں اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوں گے، اور اگر ہم جنت میں چلے بھی گئے تو وہاں آپ تو بہت اونچے مقام پر ہوں گے۔ پریشانی یہ ہے کہ وہاں آپ کو کیسے ملیں گے؟ یہاں تو مل لیتے ہیں، تھوڑے سے فاصلے سے ہی اپنے گھر سے نکلتا ہوں، آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، مگر جنت میں آپ کا مقام کہاں، ہم کہاں، کیسے آپ کو دیکھیں گے؟ وہاں یہ حسرت کیسے پوری ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ہر صحابی اس طرح یا اس سے بڑھ کر ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ آپ یقین کیجیے، ہم کتب احادیث میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اخلاق، کردار، آپ کی صفات، آپ کے فضائل جب ہم پڑھتے ہیں، کچھ واقعات تو ایسے ہیں کہ جو انسان کو اس کے ایمان اور نبی کی محبت کی وجہ سے رلا دیتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے نبی کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ان واقعات کے اندر اتنا اثر ہے، اتنی محبت ہوتی ہے، اتنی گہرائی ہوتی ہے کہ انسان روئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، وہ کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ اور اس صحابی کی باتوں پر ذرا غور کیجیے، اس نے کیا بات کی کہ یہاں تو دیکھ لیتے ہیں، سکون مل جاتا ہے، وہاں جنت میں کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سن کر ابھی خاموش ہی تھے، کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ جو باتیں ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ہر بات کو سن بھی رہا ہے اور وہ دیکھ بھی رہا ہے۔ اللہ نے آسمانوں سے اسی وقت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ کیوں؟ کہ یہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہا ہے، اس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہوگی۔ دل کے حالات کون جانتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ اس کے دل کی وہ کیفیت اور بے قراری اور بے چینی جس کو صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے وہاں سے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ فوراً میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ جو محبت کرنے والا دیوانہ بیٹھا ہوا ہے، جو بے قرار ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اگر وہاں پر اللہ کی جنت میں چاہتے ہو کہ نبی وہاں بھی ہمیں مل جائے، وہاں بھی دیدار ہو جائے، وہاں بھی قربت مل جائے، نبی کا پڑوس مل جائے، نبی کو دیکھنے کا موقع مل جائے، تو اللہ نے فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ کی بات کو مانے گا، جو اللہ نے فرما دیا، اگر اللہ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ کرتا ہے، اللہ نے اگر کسی کام سے روک دیا، منع کر دیا، تو وہ بندہ رک جاتا ہے، اللہ کی بات کو مانتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا، یہ بندہ وہ کام کرتا ہے، اور جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا، یہ بندہ وہ کام نہیں کرتا، یا جس کام سے اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ نہیں کرنا، تو یہ بندہ نہیں کرتا۔ جو ان دو شرائط پر پکا ہو کر اپنی زندگی گزارے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی بسر کرے گا، تو فرمائے کہ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یقین کر لو پھر یہ وہی لوگ ہوں گے جن پر اللہ کا خاص انعام اور اس کا فضل ہوگا۔ انعام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کو کر دے گا جنت کے اندر نبیوں کے ساتھ۔ یہاں تو صرف یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا مع النبیین، سارے نبی جب جنت میں ہوں گے تو وہاں سب نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔
جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے گا وہاں سب نبیوں کے ساتھ ان کے ماننے والے ہوں گے. تو یہ جو سوال کر رہا ہے یہ یقین کر لے کہ وہاں تمہیں ساتھ ضرور ملے گا. والصدیقین، جتنے بھی سچے لوگ ہیں جو سچائی پر قائم ہیں، جو اللہ نے سچا دین نازل کیا اس سچے دین کو سچا مان کر سچائی کے ساتھ ثابت قدم ہیں اس پر، جتنے بھی سچے ہیں فرمایا جہاں وہ اللہ کی جنت میں ہوں گے تو یہ اس پر قائم رہنے والا بندہ یہ بھی ان کے ساتھ ہوگا. والشہداء، جتنے بھی اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کر گئے، نذرانے پیش کر گئے، قیامت تک جتنے شہداء ہوں گے جن کی شہادتیں اللہ نے قبول کر لی، جن کو اللہ جنت عطا فرمائے گا، یہ محبت کرنے والے وہاں پر ان شہداء کے ساتھ ہوں گے. والصالحین، قیامت تک جتنے اللہ کے نیک بندے گزریں گے، اور کوئی بھی بندہ نیک اس وقت تک بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کر کے اپنی زندگی کو بسر نہ کرے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی اور اس کا دوست بن جاؤں، اور ایسا ولی اور دوست جس کو کبھی بھی کوئی دنیا میں اور آخرت میں کوئی پریشانی نہ پہنچے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح ایمان والا بن جائے اور متقی اور پرہیزگار بن کر بھی زندگی بسر کرے. تو انسان اللہ کا ولی اور اس کا دوست بن جاتا ہے. جو ولی اور دوست ہوتا ہے وہی نیک انسان ہوتا ہے جو پرہیزگاری کی زندگی بسر کرتا ہے. اور جس کو یہ سارے ساتھی مل گئے تو کتنے اچھے دوست اس کو اللہ کی جنت میں ملیں گے. تو یہ محبت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایک صحابی حاضر ہوا، آ کر سوال کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما اعددت لها، تم قیامت کا سوال کر رہے ہو قیامت کب آئے گی، وہ تو آنی ہی آنی ہے، لیکن تم یہ بتاؤ ما اعددت لها، تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ سوال یہ نہیں ہے کہ قیامت نے آنا ہے، وہ تو آنی ہی ہے. سوال یہ ہے کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی بہت زیادہ نیکیاں تو نہیں ہیں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ یا صدقات، یہ جتنی بھی نیکیاں ہیں یہ میرے پاس کوئی بہت زیادہ نہیں ہیں، مگر ایک بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت کرتا ہوں. مجھے اللہ سے بھی محبت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا انت مع من احببت، تو پھر یقین کر لو کہ جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ ہوگے. اور یہاں محبت سے کیا مراد ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس دن میں نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی، جتنی خوشی مجھے اس دن ہوئی میں کبھی اتنا خوش نہیں ہوا. کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے تم محبت کرتے ہو قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوں گے. کہتے ہیں پھر ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم ابو بکر صدیق سے محبت کرتے ہیں، ہم عمر فاروق سے محبت کرتے ہیں. ہمیں خوشی ہے اس بات پر کہ قیامت کے دن ہم انہی کے ساتھ ہوں گے جن کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام کی محبت تھی وہ سچی محبت تھی. محبت کے اظہار کے لیے ایک واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ذکر کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور واقعہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ پیش آیا. مسلمان یہاں رکے ہوئے تھے، یہاں ایک معاہدہ ہوا تھا. مکہ کی طرف سے انہوں نے اپنا ایک سفیر بھیجا
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرے گا۔ وہ جو صلح حدیبیہ تھا، اس موقع پر عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی طرف سے سفیر بنا کے بھیجا گیا۔ جب وہ آئے تو مسلمان نہیں تھے، جب یہاں پہنچے یہاں ساری باتیں لکھی گئیں اور جو وہ معاہدہ تھا وہ تحریر کیا گیا، لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو موجود تھے، تو وہ جو سفیر آیا ہوا تھا اس نے جو کچھ دیکھا اس نے اپنی زبانی جو بیان کیا، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو صحیح بخاری میں ذکر کیا۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہا کہ عروہ جب اس مجلس سے اٹھا، اس معاہدے کو لکھا، یہاں سے اٹھ کر جب واپس مکہ گیا اپنے لوگوں کے پاس اور جا کر ان سے کیا کہا؟ کہنے لگا میری قوم کے لوگوں، اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، ان کے بڑے بڑے محلات کے اندر گیا ہوں، میں نے کسی بادشاہ کے ساتھ بھی اس کے جو ماننے والے ہوتے ہیں، اتنی محبت کرنے والے، اتنا احترام کرنے والے، اتنی تعظیم کرنے والے میں نے آج تک نہیں دیکھے۔ بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں، ان کے دربار دیکھے ہیں، اس کے ماننے والے دیکھے ہیں، لیکن میں نے کوئی ایسا دربار نہیں دیکھا کہ جس میں بادشاہ کے ساتھ اتنی محبت لوگ کرتے ہوں کہ جتنی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جو ان کے صحابہ ہیں وہ محبت کرتے ہیں۔ کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کا وہ وضو کا پانی جو ان کے جسم مبارک پہ لگتا ہے، ان کے ماننے والے وہ پانی کا قطرہ زمین پہ بھی گرنے نہیں دیتے، اتنی محبت کرتے ہیں، اس پانی کو بھی اتنا مبارک سمجھتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر ایک دوسرے سے پانی جھپٹ لیتے ہیں اور وہ اپنے جسم پر اس مبارک پانی کو مل لیتے ہیں کہ یہ وہ پانی ہے جو ہمارے پیغمبر کے جسم کو لگا ہے اور اس کو زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ اور کہا میں نے کیا دیکھا؟ پیغمبر اگر تھوک بھی پھینکتے ہیں تو کوئی ان کا وہ تھوک جس کو لعاب مبارک کہا جاتا ہے وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ اس کو بھی گرتے گرتے اپنا ہاتھ آگے کر لیتے ہیں۔ کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ جب ان کے نبی ان کے سامنے کوئی بات فرماتے ہیں تو سب خاموش ہو کر ان کی بات کو سنتے ہیں، اور جب وہ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو پھر وہ وہی کرتے ہیں جس کا وہ حکم دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس واقعے کو ذکر کر کے اس حدیث سے وہ مسائل ذکر کیے ہیں۔ صحیح بخاری کا عربی کے اندر جو تشریحی اعتبار سے مفصل اور مدلل اگر آپ کو کوئی نسخہ نظر آئے گا وہ فتح الباری ہے، امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کا۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس واقعے کے تحت اپنی فتح الباری کے اندر صفحات کو اس طرح مزین کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان، صحابہ کی محبت، صحابہ کا اللہ کے پیغمبر کا احترام کرنا کہ انسان پڑھے تو اس کا دل خوش ہو جائے کہ کیا ان محدثین نے ان صفحات کو مزین کیا ہے اور صحابہ کی محبت کو اس میں ذکر کیا۔ یہاں یہ جو بات ہے کہ جب نبی حکم دیتے ہیں تو وہ وہی کرتے ہیں جس کا وہ حکم دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابہ تھے جو اس طرح محبت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور یہ حقیقت ہے، انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی بات کو کبھی ٹالتا نہیں ہے، اس کی بات کو ٹالتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہے، اور بیٹا جب اپنے باپ سے یا ماں سے محبت کرتا ہے تو وہ کبھی بھی ان کو ناراض نہیں کرتا، کبھی ان کی بات کو نہیں ٹالتا، کبھی نافرمانی نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ اگر باپ پانی مانگے
اور بیٹا کہے کہ ابو مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، بس میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے سامنے بیٹھا رہوں اور آپ ہی کو دیکھتا رہوں۔ اور باپ کیا کہے، بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی لا کے دو، مجھے پانی پینا ہے، اور بیٹا کہے کہ میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ مجھے بتائیے، جو بیٹا کہتا ہے مجھے باپ سے محبت ہے اور باپ کہتا ہے مجھے پانی لا کے دو، تو کیا یہ بیٹا جو محبت کا دعویٰ کر رہا ہے یہ اپنی محبت میں سچا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ یہ باپ کی بات کو نہیں مان رہا۔ اور یہ بیٹا گھر سے باہر نکل کے اگر یہ دعویٰ بھی کرے کہ مجھے اپنے باپ سے بڑی محبت ہے، میں نے کبھی اپنے باپ کو الگ نہیں چھوڑا، کبھی اس کو تنہا نہیں چھوڑا، میں ہمیشہ اپنے باپ کے ساتھ ہوتا ہوں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو اپنے باپ کی بات کو مانتا ہی نہیں ہے، اگر وہ گھر سے باہر نکل کر نعرے بھی لگاتا رہے کہ مجھے باپ سے محبت ہے، تو کیا اس کی بات پر یقین کیا جائے گا؟ یقیناً نہیں۔ اس لیے کہ محبت کتنی ہے اس سے اعلان کرنے سے یا دعویٰ کرنے سے ثابت نہیں ہوگی، وہ انسان کے اپنے جو عملی رویہ ہے اس سے پتہ چلے گا کہ یہ بات کتنی مانتا ہے، فرما برداری کتنی کرتا ہے، ان کو ترجیح کتنی دیتا ہے۔ جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ کس سے بڑھ کر؟ ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، بلکہ پوری کائنات کے لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو، اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ تو ہم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں، لیکن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار اس طرح کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے نبی کی بات آ جائے، نبی کا فرمان آ جائے، ہم سب کچھ چھوڑ کر پیغمبر کی بات کو ترجیح دیں کہ یہ ہمارے پیغمبر کا حکم ہے، یہ ہمارے پیغمبر کی بات ہے، یہ ہمارے پیغمبر کی حدیث ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا عملی مظہر ہوگا کہ انسان ہر ایک کی بات کو چھوڑ سکتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں چھوڑ سکتا۔ مگر ہم ہیں، آپ یقین کیجئے، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے معاشرے میں لوگ کھلم کھلا نظر آئیں گے مگر ان کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صفوں کو ملاؤ، قدم قدم کے ساتھ، کندھا کندھے کے ساتھ بالکل ملا ہوا ہونا چاہیے جب آپ جماعت کے لیے کھڑے ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے لگتے، جماعت کھڑی ہوتی، صفیں بنائی جاتی، آپ یہ حکم دیا کرتے تھے برابر ہو جاؤ، مل جاؤ۔ آج اگر ہم وہی بات حدیث دہراتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، مل جاؤ، لیکن لوگ آج نہیں ملتے، تو مجھے بتائیے یہ نافرمانی ہم کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا مل جاؤ، ہم نہیں ملتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے حکم دیا، 2 دفعہ فرمایا کہ 2 رکعتیں پڑھو، 2 رکعتیں پڑھو، تیسری مرتبہ فرمایا جس کا دل چاہے، مطلب فرض نہیں ہے، لیکن صحابہ اس بات کو سن کر پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ آنے والا بندہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید جماعت ہوگی، لوگ سنتیں ادا کر رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا 2 دفعہ فرمانا، صحابہ کرام اس کی پابندی کرتے تھے۔ آج کتنی ساری مساجد ایسی ہوں گی جہاں پر ان 2 رکعتوں کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور لوگ جب کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں اگر 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے کہیں لوگ نظر آ بھی جائیں تو ایسے لوگ تعجب کرتے ہیں جنہوں نے یہ 2 رکعتیں کبھی نہ پڑھی نہ کبھی سنی، اور وہ تعجب کرتے ہیں کہ یہاں کیا جماعت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ساری سنتیں ایسی ہیں جن کو ہم ترک کر رہے ہیں۔
لیکن آج ہم ان سنتوں کو یا تو جانتے نہیں ہیں یا جانتے ہیں، اس کے باوجود ہم ان سے دور ہیں، ان کو ترک کرتے ہیں اور ان کو ترک کرنا معمولی سمجھتے ہیں۔ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو فرض نماز سے پہلے یا بعد کی سنتیں نہیں پڑھتے اور ان کی عادت بن چکی ہے کہ جی یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا، اس نے آ کر پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم صرف یہ فرائض ہی پڑھو اور فرائض کے علاوہ کچھ بھی نہ پڑھو تو تمہاری مرضی۔ تو جب اللہ کے نبی نے اس سے فرما دیا کہ صرف فرض ہی پڑھو، تو آج اگر ہم فرض ہی پڑھیں گے اور نہ پہلے کی سنتیں پڑھیں نہ بعد کی پڑھیں تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ اس طرح کی بھی سوچ ہے لوگوں کی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، وہ جس نے پوچھا تھا نا وہ صحابی تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ صحابی تھا، اور ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے۔ تو اگر آج ہم صرف فرض پڑھے اور سنتیں نہ پڑھے تو ہماری کیا گارنٹی ہے کہ ہم جنتی ہیں؟ وہ تو جنتی تھے نا، ہم تو جنتی نہیں ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی جنت میں داخل کرے گا، لیکن یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا کہ ان سنتوں کی یہ فضیلت ہے، اور انسان کے ان فرائض کے اعمال کے اندر جو کمی کوتاہی ہوگی وہ انہی سے پوری کی جائے گی۔ تو آج ہم تو فرض بھی پورے نہیں پڑھتے، اور جب ہم فرض بھی پڑھتے ہیں تو دل کہاں ہوتا ہے، سوچیں کہاں ہوتی ہیں، ہماری نمازوں کا کیا حال ہے۔ تو کیا صحابہ کرام ایسے تھے کیا؟ تو ہم یہ تو کہتے ہیں ہمیں نبی سے بڑی محبت ہے، جو نبی نے فرما دیا ہم وہی کرتے ہیں، تو یہ ہمارے دعوے تو ہیں مگر اس میں کوئی صداقت اور حقیقت نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ یہ احساس پیدا کرنے کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے بغیر آپ کے ساتھ محبت کا اظہار ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ دوران خطبہ آپ نے مسجد کے اندر کسی شخص کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا ہے، آپ نے اس سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جو بندہ کھڑا ہوا تھا آپ نے دوران خطبہ اس سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ اس مسجد کے اندر اس وقت صحابہ میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ جیسے آپ کی مسجد کا دروازہ ہے تو کوئی بندہ داخل ہو رہا ہو جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں، ابھی وہیں پہنچے تھے، اور ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہیں پر بیٹھ گئے۔ کہاں؟ مسجد کے دروازے میں جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی کہ عبداللہ تم دروازے میں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد میں داخل ہو رہا تھا، آپ کی زبان مبارک سے میں نے سنا بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا، ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھایا، ایک قدم بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تم سے نہیں کہا، میں نے تو فلاں سے کہا تھا، وہ جو مسجد کے اندر تھا۔ یہ ہے صحابہ کرام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہ آپ کی ہر بات کو ماننا۔ کان میں آواز پڑ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سن کر ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھانا۔ یہ اطاعت، یہی محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر اطاعت نہیں ہے تو محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر بات کوئی مانتا نہیں ہے کسی کی تو کیسے کہے گا کہ مجھے اس سے محبت، اس سے ہمدردی ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ایک واقعہ ذکر کیا کہ مسلمانوں کا جو پہلے قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا کہ آج کے بعد مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہے، تو اس حکم کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حکم دے کر، پیغام دے کر مختلف علاقوں کی طرف بھجوا دیا کہ جہاں جہاں لوگ ہیں ان کو جا کر اطلاع کر دو کہ آج سے ہمارا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہے۔ اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں، بلکہ ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔
ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لے کر ایک علاقے کے اندر پہنچا. وہاں اس مسجد کے اندر نماز ہو رہی تھی. فجر کی تھی، ظہر کی تھی یا عصر کی تھی، چند روایات کے اندر الگ الگ الفاظ ہیں. لیکن جب وہ قاصد وہاں پہنچا، لوگ جو نماز کے اندر مصروف تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو رکوع کی حالت میں تھے. رکوع کی حالت میں اس قاصد نے وہاں پہنچ کر اعلان کیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا گیا قاصد ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے. اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ہوگی. بیت المقدس اب ہمارا قبلہ نہیں رہا، قبلہ تبدیل ہو گیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ اس قاصد کے اس پیغام کو سن کر جو رکوع کے اندر لوگ جھکے ہوئے تھے، کسی بندے نے بھی سر نہیں اٹھایا. اسی رکوع کی حالت میں سب نے اپنے رخ پھیر لیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا. یہ ہے نبی کی اطاعت صحابہ کرام کی نظر میں. کیوں؟ وہ سچی محبت کرنے والے لوگ تھے. جب دل میں محبت سچی ہو تو پھر فرمانبرداری ایسی ہوتی ہے جیسے صحابہ کرام نے کی. حالانکہ وہ جو نماز پڑھ رہے تھے، جب انہوں نے نماز شروع کی تو اس وقت تو قبلہ بیت المقدس ہی تھا. اگر وہ یہ چاہتے کہ یہ والی نماز پڑھ لیتے ہیں جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، یہ والی نماز پڑھ لیتے ہیں، اگلی نماز کا ٹائم آئے گا تو وہ ادھر کر لیں گے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا. اور کتنے سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، ابھی پتہ چل گیا، آئندہ سے ایسا نہیں کریں گے، ابھی کر لیتے ہیں. کتنے سارے لوگ ایسے ہیں. ربیع الاول کے مہینے میں بہت سارے کام لوگ ایسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے آئندہ سے ایسا کر لیں گے، لیکن ابھی فی الحال چلو ابھی تو چلے گا. کیوں؟ اتنا خرچہ جو کر لیا. محرم کا مہینہ آتا ہے تو بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ چلو ابھی اتنا خرچہ کر لیا، ابھی چلے گا، آئندہ سے ایسا نہیں کریں گے. یہ ہماری سوچ اور وہ صحابہ کرام کی سوچ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں صحابہ کرام خیبر کے علاقے کی اس خیبر کی جنگ کے اندر مصروف تھے. اب جنگ کے اندر جب لوگ مصروف ہوتے ہیں، ان کا پسینہ بھی بہتا ہے، ان کا خون بھی بہتا ہے. کتنی طاقت لگتی ہے جو تلواروں اور تیروں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے. مسلمان جنگ سے فارغ ہو کر کچھ کھانے پینے کی طرف آ رہے تھے اور کچھ لوگوں کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم کھانا وانا تیار کرو. اس دور میں جنگ خیبر کے موقع پر جو کھانا تیار کیا گیا تھا، اس وقت یہ جو گدے ہوتے ہیں یہ حلال تھے. اس وقت گدا حلال تھا. اب وہ جو کھانا تیار کیا گیا، جو گوشت پک رہا تھا، اس میں ایسا بھی تھا جب گدے حلال تھے تو وہ بھی کاٹ کے پکائے گئے. اب جنگ سے فارغ ہوئے، کھانے کی طرف آ رہے، ہنڈیا چولہے پہ پڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم نازل فرما دیا کہ گدے کا گوشت حرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام صحابہ کرام کو سنا دیا کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ گدے کا گوشت حرام. حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہی صحابہ کرام نے چولہے پر وہ ہنڈیا جو پک چکی تھی وہ ساری کی ساری انڈیل دی، اس کو ضائع کر دیا کہ اللہ کی طرف سے جو حکم پیغمبر پر آیا ہے، پیغمبر نے ہمیں سنا دیا ہے. پیغمبر سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب سن لیا کہ یہ حرام ہے تو صحابہ کرام نے وہ ہنڈیا انڈیل دی اور اس کو ضائع کر دیا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ جب یہ ہم نے ذبح کیا اور پکایا تھا اس وقت تو حکم نہیں آیا تھا، آئندہ کے لیے ہم نہیں کاٹیں گے، آئندہ کے لیے حرمت ہے. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کے بعد ایک مومن پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھائے گا، یہ ایک لقمہ بھی نہیں کھائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کے ہاتھ کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی دیکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کا ہاتھ پکڑا، اس انگوٹھی کو اس کی انگلی سے نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زمین پر پھینک دیا.
فرمایا کہ یہ سونا مرد کے لیے حرام ہے، مرد سونا استعمال نہیں کر سکتا۔ انگوٹھی پھینک دی۔ اب صحابہ اکرام بھی ساتھ تھے، لوگوں نے کیا کہا اس نوجوان سے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مرد کے لیے حرام ہے، عورت کے لیے تو حرام نہیں ہے، تم اٹھا لو اپنے گھر پہ کسی کو دے دینا، اپنی ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، کسی کو دے دینا۔ اس نے کہا نہیں، جو چیز میرے نبی نے پھینک دی ہے اس کو اٹھانا تو دور کی بات ہے، میں اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ صحابہ کی محبت تھی اور اطاعت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آج ہم ہیں، ہمارے گلے کے اندر زنجیر بھی نظر آئے گی، ہمارے ہاتھوں کی انگلیوں کے اندر آپ کو انگوٹھی بھی نظر آئے گی، شاید کلائی کے اندر آپ کو زنجیر اور کڑا بھی نظر آئے گا، اور ہم کس طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر محبت ہے تو ثابت کرنی ہوگی اپنی عملی زندگی سے، اپنے کردار سے، جیسے صحابہ کرام نے ثابت کیا کہ واقعتاً وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے والے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سچے مطیع اور فرمانبردار تھے۔ آپ لوگوں نے یہ مشہور واقعہ سنا ہوگا، جب شراب حرام ہو گئی تو گھروں کے اندر پانی کے جو مٹکے ہوتے ہیں، اس طرح ان گھروں کے اندر شراب بھر کے رکھی ہوتی تھی، لیکن جب حکم آ گیا تو سب نے مٹکے توڑ دیے، شراب کو بہا دیا، مٹکے تک توڑ دیے کہ یہ مٹکے بھی استعمال نہیں کرنے، اور شراب کو بہا دیا۔ کیا کیفیت ہوگی جب اللہ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم نازل ہوتا ہے اور آپ کو ارشاد فرماتے ہیں؟ صحابہ کی محبت کا کیا عالم ہے کہ وہ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ آخری بات، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کے اندر پہنچے، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے پہنچے، ایک مبارک پتھر جس کو اللہ نے جنت سے بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ پتھر ہے، جب اللہ نے جنت سے اتارا تھا تو یہ پتھر بالکل سفید تھا، دودھ کی طرح۔ فرمایا کہ لوگوں کے گناہوں کو چوس چوس کر یہ بالکل کالا ہو گیا۔ ابھی آج اگر ہم وہاں جائیں، اللہ تعالیٰ سب کو سعادت نصیب فرمائے، اگر اس پتھر کو آپ دیکھیں گے تو بالکل کالا ہو چکا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے گناہوں کو چوس چوس کر یہ بالکل کالا ہو گیا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اس پتھر کی دو آنکھیں ہوں گی اور اس کی زبان ہوگی، اور یہ وہاں گواہی دے گا جس نے ایمان کی حالت میں اس کو بوسہ دیا تھا، ایمان کی حالت میں اس کو بوسہ دیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب اس پتھر کے سامنے پہنچے، رک گئے، اس کے قریب ہوئے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہا؟ انی اعلم انک حجر۔ اس پتھر کو مخاطب کر کے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ پتھر میں اپنی کوئی تاثیر نہیں ہوتی۔ اگر حجر اسود کے اندر یہ تاثیر پیدا کی گئی ہے کہ وہ گناہوں کو چوستا ہے تو یہ اللہ نے اس کو حکم دیا ہے کہ وہ چوستا ہے۔ یہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، ایک پتھر۔ اللہ جس چیز میں چاہے احساس پیدا کر دے۔ آپ نے سنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ایک منبر پر خطبہ دینے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو قریب سے ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی گئی۔ وہ بچہ جو اپنی ماں کی جدائی کے اندر روتا ہے، چھوٹا دودھ پیتا بچہ، اس کی آواز جب انسان سنتا ہے تو کس طرح دل اس کی طرف کھنچتا ہے۔ وہ جو آواز سنائی دی، لوگ حیران تھے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی کے منبر سے اترے
اتر کر وہ جو ایک کھجور کا تنا تھا اس کے پاس گئے اور اس سے جا کر اپنا سینہ لگایا یا اپنا ہاتھ رکھا، تو وہ جو آواز تھی آہستہ آہستہ، جیسے بچہ ہچکیاں لے لے کر رونا بند کر دیتا ہے، وہ رونا بند ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو کھجور کا تنا ہے اس کی یہ مجھ سے محبت تھی کہ پہلے میں اس کا سہارا لے کر خطبہ دیتا تھا، اب لکڑی کا ممبر آ گیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور اب میں ممبر پر ہوں تو میری جدائی کے اندر وہ رو رہا ہے۔ تو کھجور کے تنے کے اندر یہ محبت کا احساس کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو گویا میرے پیغمبر کے ساتھ صرف انسان اور جنات نہیں بلکہ یہ حجر شجر بھی محبت کرتے ہیں۔ تو حجر اسود کو اللہ تعالیٰ نے یہ احساس دیا، وہ اللہ کے حکم سے گناہوں کو چوستا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا کہ انہوں نے تجھے بوسہ دیا ہے تو میں بھی کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ تو ایک پتھر ہے، نفع نقصان کا مالک نہیں، تجھے ہم چومتے کیوں ہیں؟ اس لیے چومتے ہیں کہ ہمارے نبی نے تجھے چوما ہے، یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے اس کو چومنا، تو ہم نبی کے حکم کی تعمیل میں تجھے چوم رہے ہیں۔ یہ صحابہ کی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے پیغمبر کے طریقے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، اس کا مطالعہ کرنے، اس کے حقوق اور جو اس کے تقاضے ہیں اس کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔